اس لیے کہ حج میں عقل کی مخالفت اور عشق کی پیروی ہے۔ مجنون کی سی وضاقتہ بنانا، ننگے سر بال بکھیرے شور مچاتے پھرنا، اللہ کے گھر کے گرد پروانے کی طرح گھومنا، کہیں پتھروں کو چومنا، کہیں دشمن کو بغیر دیکھے محض خیال سے پتھر مارنا، اور کہیں جانوروں کا خون بہانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ کا کام مکمل کر چکے تو اپنی اس خدمت کے قبول ہونے اور اس گھر یعنی بیت اللہ کے ہمیشہ باقی رہنے کی دعا فرمائی۔ اب کعبہ کی عظمت کا ذکر ہے اور دین اسلام کے سچا ہونے کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے زمین حرم میں ایک جماعت مسلمہ رہنے کی دعا کی، اور کیونکہ عبادت الہیہ محض اپنی رائے سے معلوم نہیں کیے جا سکتے، اس لیے بارگاہ الہی میں تعظیم بیت اللہ اور طریقہ حج سکھانے کی دعا فرمائی۔ ربنا، اے رب ہمارے، یعنی اے ہمارے پالنے والے، اور اللہ سے جب کچھ مانگنا ہو تو اسے اس کے ویسے ہی موافق ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے رزق کے لیے یا رزاق، صحت کے لیے یا شافی، اور دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے یا قہار، وغیرہ وغیرہ۔ وجعلنا، اور ہمیں بنا لے، مسلمینی فرما بردار، لکا اپنا، جالنا کے چند معنی ہیں: کرنا، بنانا، دینا، بیان کرنا، تعلیم دینا اور راہبری کرنا۔ مسلم اسلام سے بنا ہے، جس کے معنی ہے سپرد کرنا، فرما برداری کرنا اور محفوظ ہو جانا۔ مومن کو مسلم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو رب کے سپرد کرتا ہے اور اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اور شیطان اور جہنم وغیرہ سے بچ جاتا ہے۔ یعنی اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھنا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور تمام لوگوں کے لیے طلب استقامت کی دعا فرمائی، کیونکہ رب کی اطاعت بڑی نعمت ہے اور اطاعت پر استقامت خاص رب کی عطا ہے، اپنی بہادری نہیں۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک استقامت 1000 کرامت سے بہتر ہے۔ ومن، اور میں سے، ذریاتنا، ہماری اولاد، یعنی ہماری اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بعض اولاد کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، کیونکہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان میں بعض کفار بھی ہوں گے اور ارادہ الہی کے خلاف دعا کرنا منع ہے۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی اولاد ہوں، یعنی بنی اسماعیل۔ امتم، امت، مسلمت الفرما بردار، لک اپنی۔ امتم کے معنی ہیں اصل۔ شریعت میں امت وہ جماعت کہلاتی ہے جو کسی ایک دین پر متفق ہو۔ وآرینا، اور دکھا ہمیں۔ آرینا جس کے معنی آنکھ سے دکھانا بھی ہے اور عقل و خیال سے ادراک کرانا بھی۔ مناسکنا، حج کے طریقے، یہ نسک سے بنا ہے جس کے معنی ہیں عبادت کرنا۔ عرف میں حج کے افعال اور مقامات کو مناسک کہتے ہیں، یعنی خدایا ہمیں حج کے مقامات یعنی عرفات، مینا، مزدلفہ وغیرہ دکھا دے، یعنی حج کرنے کے احکام، احرام، تلبیہ اور رمی وغیرہ بتا دے۔ خیال رہے کہ جس کام سے رب کو راضی کیا جائے وہ عبادت ہے۔ عبادت 3 طرح کی ہے: نفسانی عبادت، شیطانی عبادت اور رحمانی عبادت۔ نفسانی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی عقل اور رائے سے نیکیاں کرے، جیسے کفار اور مشرکین کا صدقہ اور خیرات کرنا۔ شیطانی عبادت یہ ہے کہ شیطان کی تعلیم سے عبادت کی جائے، جیسے مشرکین کا بت پرستی کرنا، جس سے وہ خدا کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ نفسانی عبادت بیکار ہے اور شیطانی عبادت شرک ہے۔ رحمانی عبادت وہ ہے جو رب تعالیٰ کے بتانے سے کی جائے۔ یہاں عرض کیا گیا کہ اے مولا، ہمیں تو عبادت سکھا اور ہمیں شیطان سے بچا۔ خیال رہے کہ انبیاء کرام کو رب تعالیٰ 3 طرح عبادت سکھاتا ہے: فطری طور پر جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہوتے ہی بولنا، الہامی طور پر خواہ خواب میں الہام ہو یا بیداری میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے ذریعے قربانی معلوم فرمائی، اور وہی ظاہر کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آرینہ فرما کر ان تینوں طریقوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ہمیں دکھائیے، خواہ الہام سے یا وحی وغیرہ سے، اور میرے مولا کیونکہ حج بڑی مشکل چیز ہے، لہٰذا اگر آئندہ ہم حاجیوں سے کوئی خطا ہو جایا کرے تو وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، یعنی ہمیں توبہ کی توفیق دینا یا ہم پر اپنے کرم سے رجوع فرما۔ اِنَّکَ، بے شک تو، أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی بے شک تو ہی بار بار اور بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ خیال رہے کہ توبہ کے معنی ہے رجوع فرمانا۔ بندے کی توبہ گناہوں سے اور رب کی توبہ غضب سے رجوع کرنا ہے، اس لیے تواب رب کی بھی صفت ہے اور بندے کی بھی۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فراست سے معلوم کر لیا کہ اس تقریب اور تعمیر کعبہ کے رنگ میں کوئی دوسری دنیا ظاہر ہوگی اور عشق اپنے نئے کرشمے دکھائے گا۔ اس بیت اللہ کے ذریعے باطن ظاہر کا لباس پہنے گا
اور انسان ملائکہ کی طرح خلاف عقل اطاعت الہی کریں گے، اور اس میدان میں لبیک کا شور مچے گا، کیونکہ تعمیر کعبہ ہم سے کرائی گئی ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا صحرا ہمارے سر رہے گا۔ بس آپ نے خوش ہو کر سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر اپنی مسلم اولاد کے لیے چند دعائیں کی۔ آپ نے عرض کیا کہ اے مولا، ہم دونوں کو ہمیشہ اپنا متی اور فرمانبردار رکھنا، کہ تیرے احکام قبول کرنے میں کبھی ہیل و حجت نہ کریں، اور میری مسلم اولاد کو بھی اسی طرح متی اور فرمانبردار بنانا، تاکہ حج کے ارکان ادا کرنے میں عقلی اعتراضات نہ کیا کریں، اس لیے کہ حج میں عقل کی مخالفت اور عشق کی پیروی ہے۔ مجنون کی سی وضاقتہ بنانا، ننگے سر بال بکھیرے شور مچاتے پھرنا، اللہ کے گھر کے گرد پروانے کی طرح گھومنا، کہیں پتھروں کو چومنا، کہیں دشمن کو بغیر دیکھے محض خیال سے پتھر مارنا، اور کہیں جانوروں کا خون بہانا ہے۔ مولا انہیں ایسی توفیق دینا کہ بلا ہیل و حجت ہر سال یہ کام کیا کریں، اور کیونکہ یہ ارکان حج عقل سے سمجھ نہیں آ سکتے، اس لیے تو خود ہمیں یہ کام بھی سکھا اور ہر کام کی جگہ بھی بتا کہ کون سا کام کہاں کریں، احرام کہاں بندھے گا، قربانی کہاں ہوگی، اور پتھر کہاں پھینکے جائیں گے۔ اور کیونکہ یہ سارے کام بہت دشوار بھی ہیں اور اکثر لوگوں کو عمر میں ایک بار ہی نصیب ہوا کریں گے، اس لیے ہم سے جو کوتاہیاں ہو جایا کریں انہیں معاف فرما دیا کرنا۔ رب نے ان کی یہ ساری دعائیں حرف بہ حرف قبول فرمائیں کہ وہ دونوں حضرات زبردست احکام پر بلا تکلف عمل کر گزرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا تعمل بیٹے پر چھری لے کر کھڑے ہو گئے، اور ان کی ذریت میں ہمیشہ مومن رہے، اور خانہ کعبہ کا ہمیشہ حج بھی ہوتا رہا۔ سیدنا علی اور ابن عباس سے روایت ہے کہ اس دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارے خلیل کو حج دکھا دو، بلکہ کرا دو۔ چنانچہ آپ حاضر ہوئے، اور 8ویں ذی الحج سے 13ویں ذی الحج تک سارے اعمال حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرائے۔ اسی حالت میں 3 دن 10ویں، 11ویں اور 12ویں 3 جگہ شیطان ملا۔ آپ نے اسے دفع کرنے کے لیے 7 کنکر مارے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آئندہ آپ کی اولاد بھی اسی جگہ کنکر مارا کرے گی۔ اللہ کی شان کہ آپ کی ایک جماعت کا نام مسلمان ہی رکھا گیا۔ لفظ مسلمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا خاص امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، کیونکہ ہم سے پہلے کسی امت کا نام مسلمان نہ ہوا۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔